جو بی جے پی کی پالیسیز اور ان کے ایجنڈا کے خلاف ہے. بالکل. دس از اے ڈیموکریٹک رائٹ آف دا اپوزیشن پارٹیز کہ کسی کے ایجنڈا کے وہ خلاف ہیں. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے پورے ہندوستان کا جو ماحول بنا ہوا ہے, چاہے وہ اینٹی مائنارٹیز ہو, چاہے وہ اینٹی پور ہو, چاہے وہ اینٹی کیٹیگریز ہو, ایس سی کا دیکھیے آپ. کشمیری سیاستدان تقسیم کیوں ہے, ایک جٹ کیوں نہیں ہو رہے اس کام پہ؟ وہ تو سب سے بڑی بدقسمتی. ایک طرف گپکار کا بھی نعرہ دیا ہے, یہ کریں گے وہ کریں گے. ایک زمانے میں سیلف رول کا بھی نعرہ دیا جب آپ بھی اس ٹائم. وہ تو ایجنڈا کی بات. آج گپکار کا دن ہے, پھر بھی تقسیم کیوں ہے سیاستدان؟ پارٹیز ہر ایک پارٹی اپنا اپنا ایجنڈا لے کے سامنے آتی ہے. راہل جی کشمیر اگر 370 پر منہ کھولے تو مگر انہوں نے چپ ہی کیا. انہوں نے بولا کہ یہ ڈاکومنٹ کے لکھا ہے. کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے جموں سے لے کے یہاں تک ان سے یہ 2-4 دفعہ پوچھا گیا. انہوں نے کہا کہ جو آپ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں, ایک دفعہ کم سے کم جو ہم لوگوں نے ریزولوشن پاس کیا, بولنے سے کیوں کترا ہے؟ اس میں یہی تو ہے. آپ ریزولوشن, اگر میں آپ سے ابھی یہ پوچھوں کہ کیا آپ نے ریزولوشن کی کاپی پڑھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہلال حیدر, ایک بار پھر حاضر خدمت. آج کے خاص بات پروگرام میں ہمارے ساتھ خاص شخصیت جموں کشمیر کی, میری مراد صاحب کے جو ہمارے لوک سبھا ممبر اور ایکس ایم ایل اے بٹمالو, تو جموں کشمیر سیاست میں ایک بڑا نام, طارق حمید کرا صاحب. طارق حمید کرا صاحب کے بارے میں پہلے جاننے کی کوشش کرے, کیونکہ طارق حمید کرا ایک زمانے میں ایک بڑا نام ہے جموں کشمیر کی سیاست میں. مرحوم مفتی محمد سعید صاحب کے خاص ساتھی مانے جاتے ہیں. تو پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ طارق صاحب کیوں چلے گئے پی ڈی پی سے باہر, تو کانگریس جوائن کیا. تو اور دوسرا خاص مدعا جو ہمارا یہاں پر آج, وہ بھارت جوڑو یاترا. بھارت جوڑو یاترا راہل گاندھی جی کے ساتھ ساتھ رہے, اور جو جموں کشمیر کا پروگرام تو وہ سارا طارق کرا صاحب نے کیا ہے. تو کرا صاحب, پروگرام میں آپ کا شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. جی شکریہ. تو سب سے پہلے سر جاننے کی کوشش کریں کہ پی ڈی پی سے بھاگنے کا کیا بہانہ بنا؟ دیکھیے یہ تو اب بہت پرانی بات ہو گئی ہے. البتہ ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا اور مختصراً کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہماری ان کے ساتھ میں جو آئیڈیولوجیکل ڈیفرنسز ہوئے, جیسے جس وقت ہم لوگوں نے 2014 کا پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا, اس وقت ہم لوگوں نے ووٹ جو حاصل کیے تھے, جو ہم لوگوں کا ایجنڈا اس وقت تھا پبلک کے سامنے, وہ یہ تھا کہ اگر اس وقت ہمیں لوگ نمائندگی دیتے ہیں تو ہم بی جے پی کو دور رکھ سکیں گے. اسی چیز کو ہم نے 2014 کے اسمبلی الیکشنز میں بھی کیا. الحمدللہ اس وقت لوگوں نے ہمیں اپنا بھروسہ دیا, اور وادی کی تینوں پارلیمنٹ کی سیٹس جو ہیں پی ڈی پی نے اس وقت جیت لیں. اور وہی چیز, اسی بات کو لیتے ہوئے آگے لے جاتے ہوئے ہم نے اسمبلی کے الیکشنز میں بھی یہی بات کہی کہ باقی پارٹیز کا تجربہ لوگوں کو ہے بالکل, لیکن اس وقت اگر ہمیں لوگ اپنا سپورٹ دیں گے تو ہم لوگ واحد پارٹی ہیں, یعنی پی ڈی پی اس وقت, جو بی جے پی کو دور رکھ سکے, ریاست جموں کشمیر کے سیاسی گلیاروں سے باہر رکھ سکے. بالکل. اور لوگوں نے بہت حد تک اس میں ہم لوگوں کی بات کو مانتے ہوئے سپورٹ کیا, جس میں ہم نے اس وقت ایز سنگل لارجسٹ پارٹی 28 سیٹیں لے کے پی ڈی پی معرض وجود اس وقت سامنے آئی. لیکن اس کے بعد سے جو بعد میں الائنس کی بات ہوئی, کیونکہ 28 سیٹیں لے کے یا کچھ باقی لوگوں کے جتنے بھی فریگمنٹڈ فرنچائز تھا, کوئی سرکار بنانے کے حالت میں نہیں تھی. بالکل. چونکہ پی ڈی پی اس وقت سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری تھی, تو اس لیے پی ڈی پی کو ہی پہل کرنی تھی الائنس کے واسطے باقی لوگوں کے ساتھ. تو اس وقت جب الائنس کی بات ہوئی تو کانگریس کی طرف سے ایک آفر تھی کہ آپ سرکار بنائیے ہمارے ساتھ مل کے, یا
ایون نیشنل کانفرنس نے بھی انکنڈیشنل سپورٹ اس وقت ایکسٹینڈ کیا تھا، لیکن جانے کن حالات کے تحت اس وقت بھی پھر پی ڈی پی اور بی جے پی کی الائنس ہوئی، جو کہ ڈائمیٹریکلی اپوزٹ تھی، بالکل آئیڈیولوجیکلی اپوزٹ تھی، بالکل، اور جو ان کا ایجنڈا تھا یا ہے یا پیچھے رہا ہے، پیچھے پہ رہا تھا، وہ جموں کشمیر بالخصوص کشمیر کو لے کے کچھ اتنا اچھا نہیں رہا، اینٹی تھا، جہاں پہ لوگ ان کے ساتھ میں آئیڈیولوجیکلی ہاتھ جوڑتے، لیکن کر دیا۔ تو وہاں سے ہماری ڈفرینسز شروع ہوئی، اور جو لاسٹ میں پہنچتے پہنچتے جب یہاں پہ حالات خراب ہوئے، اور جب ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں ہم اپنے لوگوں کا جان و مال کی تحفظ نہیں کر پا رہے ہیں، یہاں پہ پیلٹ گنز کی وجہ سے بچوں کے جو جس وقت آنکھیں روشنی چلی گئی اور حالات اتنے بگڑ گئے، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، تو ہم نے یہ سمجھا کہ مجھے کوئی اخلاقی جوازیت نہیں بنتی ہے کہ میں پارلیمنٹ میں رہ کے اگر ان کے مال و جان کی تحفظ نہیں کروں، تو اس کرسی پہ بیٹھ کے، یہاں پہ بیٹھ کے ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کی طرح مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو میں نے پارلیمنٹ کی سیٹ سے بھی استعفیٰ دیا اور پھر پارٹی سے بھی استعفیٰ دیا، بالکل۔ اس کے بعد میں پھر یہی بہانہ بنا، مطلب مین آئیڈیولوجیکل ڈفرینس ہوئی تو اب جی ہاں، کنارہ کشی کی پی ڈی سے پارٹی سے۔ تو جو اس وقت سر ہمارے یہاں جموں کشمیر میں پولیٹیکل سینیریو ہے، تو پولیٹیکل سینیریو ہے جو ہماری گلیاروں میں شور دور ہے، اور دوسری طرف بی جے پی سرکار ایک ڈرائیو چلا رہی ہے، چاہے شاپنگ مالز ہو، چاہے لینڈز ہو، چاہے مکانس پہ ہو، تو کس طرح یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہر فرد کو گھر دیں گے، ہر ٹورزم کو پروموٹ کریں گے، دوسری طرف اسی پر یہ ڈرائیو ہو رہا ہے۔ دیکھیے، یہ ساری چیزیں کس طرح سے اگر آپ بی جے پی کے بہت بڑے بڑے لیڈرز کے ہی پرانے انٹرویوز دیکھیں، جی، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے 2 کروڑ ملازمتوں کی بات کہی تھی، 15 لاکھ روپے ہر شخص کے کھاتے میں ڈالنے کی بات کی تھی، تو انہوں نے جواب میں کہا یہ ایک جملہ ہے، بالکل۔ تو وہی جملے بازی تب سے اب تک چل رہی ہے، بلکہ اس میں مزید فرق جو بڑھوتی ہوئی ہے، جی، وہ 2019 میں جس وقت ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور 35A ہوا، تو جو ان کے دعوے تھے اس وقت، بلند بلند دعوے جو تھے پارلیمنٹ میں جو تھے کہ حالات سب ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی ملیٹنسی نہیں ہوگی، کوئی کلنگ نہیں ہوگی، اور اس میں آج آپ دیکھیے وہ بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا؟ حالات روز بروز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو سڑک پہ وہ ویسا سینز نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے پتھراؤ وغیرہ ہوا یا باندھ بند ہو گیا، وہ سب چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں سپریشن، آپریشن اور سبجوگیشن، یعنی ظلم و ستم کی اتنی انتہا ہو گئی ہے کہ اب لوگ جو بولنا چاہتے ہیں وہ بول بھی نہیں پاتے ہیں۔ مختلف قوانین ایسے رائج کیے گئے ہیں کہ جو بھی بات کرے اس کو یو اے پی اے کے تحت اندر، پبلک سیفٹی کے تحت اندر، یا این آئی اے ہو گیا، ای ڈی ہو گیا، انکم ٹیکس ہو گیا، کوئی بھی طبقہ اس وقت ان کی مار سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں کچھ ایسے قوانین رائج کیے جا رہے ہیں جہاں پہ عام انسان، غریب انسان کو بھی اس دباؤ کا ایک اثر دکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو سرکاری زمینوں کا یہ شروع کر دیا، جبکہ قانون یہ ہے کہ 30 سال تک اگر کسی کوئی اس کے قبضے میں زمین ہے، وہ 30 سال تک اگر اس کو کوئی نوٹس نہیں گئی ہے، اگر اس کے بارے میں اعتراض نہیں ہوا ہے، تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ قانون ہے۔ مگر سرکار یہ جو، اور جب بی جے پی والوں سے پوچھ رہے تو یہ یہی جواب دے رہے ہیں ہم نے نہیں کیا یہ رائج، یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کیا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک قانون کا تعلق ہے، قانون کسی رجیم کے چینج ہونے سے چینج نہیں ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ قانون 1960 کی دہائی میں ہوا ہے، 62 یا 63 کی یہ جو ہے ایویڈنس ایکٹ میں ہوا ہے، اور اسی ایویڈنس ایکٹ کے تحت پوری ہندوستان میں یہی قانون رائج ہے۔ تو وہ قانون، وہی ایویڈنس ایکٹ جو انڈین ایویڈنس ایکٹ ہے، وہ جموں کشمیر میں کیوں نہیں رائج ہو رہا ہے، یا اس کو کیوں نہیں صحیح مانا جا رہا ہے؟ اس کے تحت اگر کہیں پر لوگوں کے قبضے میں زمین ہے، یہ تو
एविडेंस एक्ट के तहत मालिकाना हकूक उनको मिल जाते हैं। अगर 30 साल तक उसके ऊपर किसी सरकारी महकमे की तरफ से कोई नोटिस ना आया हो, तो उनको कानून ऑटोमेटिकली उनको मालिकाना हकूक देते हैं, राइट देता है, ये आपका अपना जमीन है। मगर सरकार दावा करे कि हम लोगों ने नहीं किया है, ये फर्स्ट बेंच, हाई कोर्ट के फर्स्ट बेंच और सेकंड बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हम लोगों को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, उनके बहानेबाजी तो वो कुछ भी कहें, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि ये लोगों को तंग करना चाहते हैं। इनका एटीट्यूड जो है वो जैसे उसको सेडिस्ट अप्रोच कहते हैं कि जितना अगले को तंग किया जाए उतना उसको खुशी होती है। इट इज अ सैडिस्ट अप्रोच। मुझर असरात पड़ सकते हैं इस मुझर असरात क्या है? ये तो अंदर से लावा पक रहा है। अगर इनको ये ख्याल है कि ये एक इससे खामोशी जो दिख रही है उनको लोग सामने नहीं आ रहे हैं, तो ये इनकी गलत फहमी है। जो लावा अंदर से पक रहा है वो किसी न किसी दिन किसी न किसी सूरत में फट के सामने आ सकता है। कश्मीरी सियासतदान तकसीम क्यों है, एकजुट क्यों नहीं हो रहे इस काम पे? वो तो सबसे बड़ी बदकिस्मती एक तरफ गुपकार का भी नारा दिया है, ये करेंगे वो करेंगे, एक जमाने में सेल्फ रूल का भी नारा दिया जब आप भी उस टाइम वो तो एजेंडा की बात हुई। आज गुपकार का दिन फिर भी तकसीम क्यों है सियासतदान? पार्टीज का हर एक पार्टी अपना अपना एजेंडा लेके सामने आती है। जी जी। फिर लोगों के ऊपर दारोमदार होता है कि वो किस एजेंडा को अपनाएं या किस एजेंडा को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे भी कई लोग थे जो नया कश्मीर के नारे को उन्होंने एक्सेप्ट किया, ऐसे भी कई लोग थे जिन्होंने सेल्फ रूल को भी एक्सेप्ट किया। तो ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज की थिंकिंग के ऊपर होता है। एक इनका जो एजेंडा प्रिपेयर जिस वक्त होता है तो ये देखा जाता है कि रियासत जम्मू कश्मीर या किसी भी जगह के लिए पॉलिटिकल, डेवलपमेंटल और बाकी जो आइडियोलॉजिकल कौन सी बातें हैं जो रियासत या किसी भी जगह के वास्ते बेहतर रहेंगी। तो पॉलिटिक्स इज बैटल ऑफ आइडियाज। इसमें ये तो है नहीं कि यूनानिमिटी तो कहीं किसी जगह पे नहीं होती है। तो बैटल ऑफ आइडियाज में जिसके आइडियाज लोगों को ज्यादा बेहतर लगते हैं वो उस आइडिया को फॉलो करते हैं। बिल्कुल नहीं सर, आज की डेट में सियासत, यहाँ की सियासत पर सियासी पार्टियां है बिल्कुल डिवाइड है, तकसीम है। तो इस मरहले में, इस मुसीबत की घड़ी में एकजुट क्यों नहीं हो रहे? मेरे ख्याल से हर एक शख्स जो है अपने अपने तरीके से कर रहा है। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे हैं जो फैसिलिटेटर्स हैं दूसरी साइड के, तो उनसे ये तवक्को रखना कि वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे जो जहां पे उनके प्रमोटर्स जो हैं वो नाराज होंगे, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि वो वैसा कुछ करेंगे। बाकी जो लोग हम ख्याल लोग हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो सेम पेज पे हैं या लाइक माइंडेड लोग हैं, वो तो इस चीज को एजिटेट कर रहे हैं, हर एक चीज के ऊपर एजिटेट कर रहे हैं वो। अब ये है कि जो ऊपर से जो सख्ती है, वो सख्ती सिर्फ लीडरशिप की हद तक नहीं रही, वो सख्ती जो है वो आम इंसान तक पहुंच गई है। इतना सप्रेशन है, इतना ऑपरेशन है कि लोग अपनी आवाज उभारने में भी डर रहे हैं, चाहे बाद में वो उनको एंटी नेशनल की लेबल लगा देते हैं या फिर इन्हीं एजेंसीज के जरिए उनको हरास किया जाता है। वो तो सबके सामने आया और बयान है। बिल्कुल सर, कुछ इल्ज़ाम है, आपने हाल ही में एक यात्रा शुरू किया तो इख्तिताम कश्मीर में किया, तो माना जाता है तो करा साहब इसके लोगों का ये भी इल्ज़ाम है ये खानदान जोड़ो यात्रा है, तो किस तरह से ये देखते हैं सर? अब हर एक का अपना अपना नज़रिया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं ये कहना कि ये जी करा साहब ने ये सारा इसको चलाया, ऐसी बात नहीं है। इट वाज ए टीम वर्क, उसमें सब लोग शामिल थे, लखनपुर से लेके श्रीनगर तक। इट वाज ए टीम वर्क। और इसमें हाँ ये आप कह सकते हैं कि जिस वक्त बानिहाल पार इस पार आई यात्रा, तो उसमें मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन कर पा रहे थे। जब बानिहाल से आपने कदम रखा तो मैंने पहले ही आपका फोटो देखा, झंडा आपके हाथ में राहुल जी के साथ। नहीं वो तो ठीक, तो मैंने ओबियसली समझा कि ये इसके पीछे से सारा हाथ करा साहब का। कश्मीर डिवीजन में जो इसमें मोस्टली जो जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया,
ساؤتھ کشمیر میں غلام احمد میر صاحب نے کیا، ان کے ساتھ ہمارے سردار چنی سنگھ جی تھے، اور سینٹرل کشمیر میں جو موبلائزیشن ہوئی وہ کیونکہ ہم سینٹرل کشمیر سے سری نگر سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہماری اس میں کنٹریبیوشن شاید باقیوں سے تھوڑی زیادہ ہوگی، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی اور کی کنٹریبیوشن نہیں تھی، اٹ واز اے ٹیم ورک جی۔ باقی جہاں تک ہم یہ خاندان جوڑوں کی بات کر رہے ہیں، تو اب کچھ تو انہوں نے جو موبلائزیشن ہوئی اور جو لوگوں میں جوش و خروش آپ کو دیکھنے کو ملا، اور جس طریقے سے ایک تو ہوا جو ہم نے ایٹ پارٹی لیول موبلائزیشن کی، سب سے بڑا انکریجنگ فیکٹر اس میں یہ رہا کہ جنہوں لوگوں کی والنٹری پارٹیسپیشن رہی، یعنی عام انسان کو ہم نے اگر کوشش کی بھی ہوتی تو شاید کسی اور چیز میں اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، لیکن اس میں وہ والنٹرلی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ یہ اگلوں کے واسطے ایک کویسچن مارک ہے کہ لوگ کتنے اس چیز کے ساتھ میں جڑ گئے، آٹومیٹیکلی جڑ گئے، والنٹرلی جڑ گئے، تو انہوں نے تو کوئی نہ کوئی نام اس کو دینا ہی ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک جملہ ہے، یہ ایک جملہ ہے، بالکل حقیقت اس کے بری ہے، ویسا ہی جملہ ہے جیسے 2 کروڑ کی ملازمتیں، 15 لاکھ کی۔ این سی والوں اور پی ڈی پی والوں نے بھی اس میں شمولیت کی، تو ان کا کیا مجبوری ہے؟ مجبوری نہیں ہے، مجبوری چلو پارٹی کی ایک شناخت ختم ہو گئی کانگریس میں پوری انڈیا میں، اس سے تھوڑا سا بوسٹ ہو گئی تو صحیح بات ہے، اور این سی اور پی ڈی پی کی کیا ذمہ داری؟ نہیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں، میں اس کو مجبوری نہیں کہوں گا۔ ہم نے پارٹی کے پریزیڈنٹ نے، کھڑگے جی نے، ایسی 23 پارٹیز کو انوائٹ کیا تھا اس میں جڑنے کے واسطے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، یعنی جو پی ڈی پی جو بی جے پی کی پالیسیز اور ان کے ایجنڈا کے خلاف ہیں۔ بالکل، دس از اے ڈیموکریٹک رائٹ آف دا اپوزیشن پارٹیز کہ کسی کے ایجنڈا کے وہ خلاف ہیں، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے پورے ہندوستان کا جو ماحول بنا ہوا ہے، چاہے وہ اینٹی مائنارٹیز ہو، چاہے وہ اینٹی پور ہو، چاہے وہ اینٹی کیٹیگریز ہو، ایس سی کا دیکھیے آپ، یا اپریسڈ کلاس کا آپ دیکھیے، تو سب کے سب جو ریپرزینٹ کرتے ہیں پارٹیز، جو ایسے سیکشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو لائک مائنڈڈ پارٹیز مانا گیا، اور ان کے ساتھ ایک تال میل بنا کہ وہ اس یاترا کو میں جڑ جائیں، اور اسی میں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی بھی آتے ہیں جموں کشمیر میں۔ یہاں پہ ایون چودھری لال سنگھ نے بھی اس میں شرکت کی، اس میں شیو سینا نے بھی شرکت کی جموں میں، اس میں کوئی اور بھی چھوٹے چھوٹے فریگمنٹڈ پارٹیز تھی، علاقائی پارٹیز نے کی۔ تو جب ان کا کوئی کہیں پہ قابل اعتراض نہیں ہے تو ان دو نے بھی اگر کی تو بہت سارے سوال اٹھ گئے، بہت سارے سوال اٹھ گئے سر۔ راہل جی کشمیر آ کر 370 اور 35 پر منہ کھولے تو مگر انہوں نے چپ ہی کیا، انہوں نے بولا کہ یہ ڈاکومنٹ کے لکھا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے جموں سے لے کے یہاں تک ان سے یہ 2-4 دفعہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جو آپ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں، ایک دفعہ کم سے کم جو ہم لوگوں نے ریزولوشن پاس کیا ایبروگیشن کے ٹائم پہ 2019 میں، کم سے کم ایک دفعہ آپ اتنی تو تکلیف کیجئے کہ وہ ریزولوشن کی کاپی حاصل کر کے وہ پڑھیے۔ بولنے سے کیوں کترا ہے؟ اس میں یہی تو ہے، آپ ریزولوشن، اگر میں آپ سے ابھی یہ پوچھوں کہ کیا آپ نے ریزولوشن کی کاپی پڑھی ہے تو آپ بتا دیجئے، اگر آپ نے ریزولوشن نہیں پڑھی ہے آپ ایک دفعہ پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد میں اگر آپ کو اس میں کہیں پہ کوئی کمی ہوتی ہے تب مجھ سے پوچھئے۔ لیکن میں آپ کو میں بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریزولوشن جو ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ ہماری آپ سے یہی اتنی گزارش ہے کہ بجائے بار بار سوال پوچھ کے ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کے بجائے اگر ایک دفعہ آپ اتنی تکلیف کر لیں کہ وہ ریزولوشن پڑھ لیجئے، آپ کو خود اس ہر بات کا جواب۔ پڑھا ہو تو وہ سر بتائیے۔ میں تو پڑھانے والوں میں پڑھنے والوں تھوڑا سا ایک ہی بتائیں کیا ہے اس میں، میں لکھنے والوں میں سے بھی۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے ہم لوگوں نے کہ ہم نے ہی، اٹ از دا کانگریس پارٹی جنہوں نے آرٹیکل 370 اس میں انکارپوریٹ کیا تھا، اور
35A انکارپوریٹ کیا تھا، اور اس کو اسٹرینگتھن کرنے کی یا اس کے بارے میں اس کو بچاؤ کرنے کے واسطے کانگریس جو ہے وہ ہمیشہ اس چیز کو آگے چلائے گی. یہ ریزولوشن کا جسٹ جو ہے وہ یہی ہے. اچھا سر، یاترا کیسا رہا؟ تو لوگوں کی طرف سے کیا میسیج ملی ہے اس یاترا کے حوالے سے لاسٹ پہ؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یاترا کی ضرورت کیوں پڑی، یاترا کے پیچھے فلسفی کیا تھی، بالکل یاترا کا خیال کیسے آیا. جس وقت آپ سب ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہر رنگ میں ہر انسٹیٹیوشن کے ذریعے جو سختیاں ہوئیں اور آواز دبائی گئی، چاہے وہ مہنگائی کے بارے میں ہو، چاہے وہ باقی مائنارٹیز کے بارے میں ہو، چاہے وہ اوپریسڈ کلاس کے بارے میں ہو، تو ہر طریقے سے آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی، پارلیمنٹ میں اٹھانے کی کوشش کی گئی، دھرنے کیے گئے. جس وقت جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، تو یہ سوچا گیا کہ اس کو اب اس سارے ایشو کو پبلک میں لایا جائے اور پورے ہندوستان میں لایا جائے. فلسفی اس کی یہ ہے کہ جس وقت لگا کہ جو ایک گاندھین فلسفی ہے، یعنی جو آئیڈیا آف انڈیا ہے، جو انڈینزم ہے، وہ خطرے میں ہے. انڈینزم کیا ہے؟ انڈینزم یہ ہے کہ سب کو یکساں مواقع ملنے چاہیے. انڈینزم یہ ہے کہ سارے مذہبوں کو مذہبی رواداری ہونی چاہیے، یکساں موافق یہ اپنے موقع ملنے چاہیے. ریجنل یہ جو اسپائریشنز ہیں وہ ایبزارب ہونے چاہیے. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ یہ ایک منی انڈیا کے طور پہ جموں کشمیر کو بھی دیکھا جاتا ہے. اسی طرح جو انڈیا کا جو لینڈسکیپ ہے، بالکل وہ ایک باغ کی طرح ہے، ایک پھلواری کی طرح ہے، جہاں پہ رنگ رنگ کے پھول دکھ رہے ہیں. بالکل ابھی کا جو کانسیپٹ جو یہ لوگ چلا رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رنگ کے پھول ہونے چاہیے، اس میں کسی دوسرے رنگ کا پھول نہیں ہونا چاہیے، کوئی یکساں ترقی نہیں ہونی چاہیے. ڈسپیرٹی تھا. تو اس کو اگر آگے بڑھانا ہے، اس خطرے کو اگر بچانا ہے، تو یہ کانسیپٹ لیا گیا یاترا کا. اور وہ یاترا پورے ہندوستان میں کس طریقے سے کامیابی سے بعد میں وہ جموں کشمیر میں گھسی، کتنا سپورٹ، کتنا جوش و خروش جموں میں پہلے دیکھنے کو ملا. اور سب سے حیران کن بات جو ہے لوگوں کے واسطے، یا خاص طور سے جو لوگ اس پہ جملے کستے ہیں ان کے واسطے، کہ جموں کشمیر میں آتے ہوئے ہی جو سپونٹینیس ریسپانس ملا، ایک تو جیسا میں نے پہلے کہا موبلائز تھا، دوسرا جو والنٹری تھا، جو والنٹری ریسپانس آپ کو دیکھنے کو ملا. آپ تو خود شاہد ہوں گے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے لوگ کس طرح امنڈ رہے تھے. اور پھر ایک امید کی کرن لوگوں کو دکھی کہ اگر ہمارا بچاؤ چاہے مذہبی بنیادوں پہ، چاہے ترقیاتی بنیادوں پہ، چاہے کلچرل بنیادوں پہ، چاہے ایتھنک بنیادوں پہ اگر ہو سکتا ہے، تو اسی یاترا کے ذریعے اور جو راہل گاندھی نے ایک مشن اٹھایا ہے، اسی میں ہمارا بچاؤ ہے. اور اسی لیے سب لوگ اس میں جڑے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو لوگ سیاست سے کوسوں دور ہیں، بالکل وہ لوگ بھی اس میں والنٹرلی جڑے، کیونکہ they have also felt the heat of the government this time. اس لیے ہماری نظروں میں، بلکہ عام انسان کی نظروں میں بھی اگر آپ دیکھیں، ایک امید کی کرن جاگی ہے کہ ہمارے واسطے جو ہمارے اوپر ظلم و ستم جو ہو رہے ہیں مختلف رنگوں کے، بار بار اب اس کو کیا مختلف طریقے کے جو ظلم ہیں، چاہے وہ مہنگائی کی مار ہو، چاہے وہ ملازمتوں کی مار ہو، چاہے وہ یہاں پہ ہمیں جو امپلیکیٹ کیا جاتا ہے، چاہے NIA میں ہو، ED میں ہو، یہ جو ٹیکسز ہوں وغیرہ، بالکل. تو اس سے اگر ہمیں بچاؤ کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو راہل گاندھی ہی بچا سکتا ہے. یہ ایک اس کا سب سے بڑا میسج جو ہے وہ روشنی کی کرن ہے. لوگوں نے پیار اور محبت دیا ہے. تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے
اب ہم لوگوں کو جو امید سے بھی باہر ہے، جو دوسروں کی امید سے باہر ہے، لیکن ہماری امید برابر یہی تھی کہ کشمیر خطے میں بھی یہ بہت کامیاب ہوگی، جبکہ اس کا ثبوت ہمیں اننت ناگ کھنہ ادھر اپنا قاضی گنڈ میں ملا کہ پولیس کا اتنا بندوبست نہیں تھا، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے اتنے لوگ آئیں گے، بالکل۔ اور ان کو یہ بھی کہنے لگے کہ چلیے اب ساؤتھ کشمیر تو ہو گیا، وہاں پہ تو عادتاً لوگ نکلتے ہیں، ہر سلسلے میں نکلتے ہیں، تو سری نگر میں لوگ نہیں نکلیں گے، یہ ان کی ایک تھنکنگ تھی۔ لیکن سری نگر میں جو والہانہ استقبال ہوا وہ تو اسی لیول کا ہوا یا اس سے زیادہ ہوا جو قاضی گنڈ میں ہوا۔ تو ہر آنے والے ٹائم میں کانگریس کا کیا پروگرام ہے جموں کشمیر کے لیے خاص؟ دیکھیے، کانگریس کا جہاں تک تعلق ہے، کانگریس اگر دیکھا جائے تو کوئی گاؤں یا کوئی محلہ کسی شہر میں بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ کانگریس پارٹی کا ورکر نہ ہو۔ بالکل۔ اب چونکہ ایک دباؤ کے تحت لوگ باہر نکلنے سے ڈرتے تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس یاترا سے تمام کانگریس کے جتنے بھی ورکرز ہیں، چاہے جو خاموش بیٹھے تھے یا ایکٹیو تھے، ان میں ایک نئی جان پیدا ہو گئی ہے۔ بالکل۔ اور اس کے تحت مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کانگریس کو لوگ ایک نعم البدل کی صورت میں دیکھتے ہیں، یا ایک پاورفل فورس کی صورت میں لوگ دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آئندہ کانگریس کا جو آنے والا وقت ہے وہ بہتر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ کرا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ طارق حمید کرا صاحب، ایکس ایم ایل اے اور ایکس پارلیمنٹ ممبر جموں کشمیر۔ تو انہوں نے آج بڑی مدت کے بعد اپنی زبان کھولی، تو بی جے پی پہ بولا اور جموں کشمیر پہ بھی بولا، تو کانگریس کی حقیقت بھی بولی، کیا ہے بھارت جوڑو یاترا کیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اپنی میزبان ہلال حیدر کو اگلی شماری تک اجازت۔ خدا حافظ۔